خلیفہ کیسے بنے؟ اس نے بکواس کی اور بکواس کر کے کہا معاذ اللہ نے شراب پی تھی. دوڑا غصہ سارو، آ گئی چٹے ممبروں پر، لگے لوگ ذاکروں کے پیچھے، نکلے جلوس، ریلیاں نکل آئیں. میں نے ایک ممبر پہ کہا پہلے تو شیعہ مجھ سے پریشان ہوئے، بعد میں ان کی بات میں سمجھ میں بات آئی، اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ بات ٹھیک کر رہا ہے، پھر غصہ ٹھنڈا کیا. میں نے سیدھا ممبر سے کہہ دیا، میں کہا جی میں اپریشیٹ کرتا ہوں ذاکر نائک، میں اس کو داد دیتا ہوں. سارے شیعوں نے اگلا جملہ کہتا اس سے پہلے کہ مارنے کو آ جاتا. میں نے کہا جی میں حوصلہ افزائی کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں. بندہ کہتا ہے کس بات پہ؟ میں نے کہا جی کم از کم جو اس کے اندر تھا وہ باہر تو لے آیا، ورنہ بڑے بڑے ہمارے ممبروں پہ آج کل چلے ہوئے ہیں، میں سفیانی سنی نہیں، میں تو عمرانی سنی ہوں، اور لوگ اٹھا کے شیعہ بھولی قوم ہے وہ لے آتی ہے، میں سفیانی سنی نہیں، میں عمرانی سنی ہوں. یہ ایک ڈائلاگ بڑا چلا ہوا ہے ممبروں سے، لوگ بڑی اٹھ کے داد دیتے ہیں. میں کہتا ہوں شیعہ قوم آپ علی کا نام تو دیوار پہ لکھتے ہو، اس کو بوسے دینے شروع کر دیتے ہو. اگر کوئی بندہ اس طرح کی بات کر دے تو اس سے پہلے اٹھ کے کوئی بندہ اگر اس علاقے میں آ کے کوئی ایک بندہ ایسا کہے نا میں سفیانی نہیں میں عمرانی سنی ہوں، تو بے شک میری طرف سے کہہ دینا بھائی جان جو عمرانی ہو وہ سنی نہیں ہوتا. دیکھو سفیان اور عمران میں کلمے کا تو تعلق ہے، اس کا مطلب ہے آپ یہیں کھڑے ہو کہ سفیان کو بھی مسلمان کہیں اور عمران کے کلمے کو بھی مشکوک کہیں. لوگ بھولے ہیں، باتوں میں آ جاتے ہیں. احتیاط کیا کرے، ممبر پاک زہرا کے بیٹے کا ہے، اس کے دشمنوں کو رضی اللہ کہنے والا اگر ممبر پہ آ جائے وہ ناراض ہو کے چلی جاتی ہے. یہ اپنے ممبر کو سنبھالے قبلہ جی، یہ مومنین سے گزارش ہے، سید ہو کے کہہ رہا ہوں، اس ممبر کی حفاظت کریں. یہ آپ کے پاس امانت ہے، یہ شوق سے نہیں لگاتے. یہ ٹیبل کرسی اسی کو دیکھ کے تو لوگ بچوں کو مجلس میں نہیں آنے دیتے. یہ امانت ہے امام زمانہ کی، یہ حوالے کر کے گئے ہوئے ہیں مولا آپ شیعوں کے. جب آئیں گے تو اس پہ ان کو بٹھانا ہے، تو کیسے برداشت کرے گا 12واں مولا کہ اسی ممبر پہ فدق کے چوروں کو رضی اللہ کہنے والا بھی آ جائے اور آگے بیٹھ کے ہم اس کو داد بھی دیتے رہیں. ہم بھی اتنے گنہگار بنتے ہیں. لوگ تو اپنے بچوں کو صرف اسی لیے نہیں آنے دیتے مجلسوں میں، بدعت 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 بدعت، مجلس میں نہ جانا بدعت، مجلس میں نہ جانا بدعت. صرف ایک وجہ ہے جو بدعت بنایا ہوا ہے، اپنے بچوں کو آنے نہیں دیتے ہیں کہ مجلس میں نہ آنا، یہ بدعت ہے بدعت ہے. اور بدعت کہتے کیوں ہیں؟ جو نسل سے یزید کی رکھتے ہیں واسطہ، چلتے ہیں آج روضہ سرور کو دیکھ کر، اور مجلس میں آنا اس لیے بدعت بنا دیا. یاد غدیر آتی ہے ممبر کو دیکھ کر. اور اس نے بکواس کر کے کہا تھا پورے سرار نے، کہا جی معاذ اللہ علی بادشاہ کے خلاف بکواس کی، آگے چٹے. میں نے اپریشیٹ کر دیا، میں کہا جی جو ذاکر نائک کے اندر تھا باہر تو لے آیا نا. وہ کم از کم اس کو رضی اللہ کہتا ہے، پھر ادھر آ کے علی کو تو نہیں کہتا نا. اس نے بتایا اس کی ماں شریف نہیں. یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں ادھر علی کو رضی اللہ کہہ جائیں گے، ادھر جا کے ان کو رضی اللہ کہہ دیں گے. میں نے کہا جی میں اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں. بندہ کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا میں پریشان ہی نہیں ہوں، کوئی یزید کو رضی اللہ کہتا تو کہتا پھرے. اس نے کہا آپ کیوں پریشان نہیں ہیں؟ شیعہ نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا شیعہ ہوں تو پریشان نہیں ہوں نا، اس لیے کہ اس نے کہا یزید کو رضی اللہ. ہم پریشان تب ہو جب ہمارے پاس بھی کوئی رضی اللہ ہو. بھئی ہمارے پاس سارے علیہ السلام، ہمارے پاس ہے سارے علیہ السلام. اس نے کہا رضی اللہ تو رضی اللہ والے اسے جا کے احتجاج کرے، ہمارے ساتھ تو مقابلے اس کا کوئی نہیں ہے. ادھر اس نے کہا علی کے خلاف بکواس کر کے پورے سرا ڈاکٹر نے کہا علی نے شراب پی تھی، آیت بھول گئے تھے. پھر لوگوں نے جلوس نکالے، میں نے پھر ٹھنڈا کر کے کہہ دیا شیعوں اپنے غصوں کو پی جاؤ، ٹھنڈا کرو اپنے دلوں کو. رسول اللہ کی حدیث یاد رکھو، کلیہ دیا ہے رسول نے، یال یولا یحبو کا اللہ طاہر اللہ ولا یاب کسو کا الا نجس الولاد علی، تو سے محبت وہ رکھے گا جس کی ماں شریف ہوگی. ان دونوں پہ ترس کھایا کرو. یہ پورے سرا ڈاکٹر بھی اور ذاکر نائک بھی ترس کے قابل ہے، اس لیے کہ 1400 سال بعد صحیح ایک نے یزید کو رضی اللہ کہہ کر ہمیں رضی اللہ کا معیار بتا دیا، دوسرے نے علی کے خلاف بکواس کر کے اپنی ماں کا کردار بتا دیا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.